وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کل جیسے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ بنی اسرائیل وہ مختلف گروہوں اور قبیلوں کی شکل کے اندر رہتے تھے، اور ہر قبیلے یا گروہ کے اوپر ایک قاضی متعین تھا۔ تو ہوتا یہ تھا چونکہ وہ متفرق تھے تو مختلف بت پرست یا کفار ان کے اوپر حملہ کرتے، یہاں تک کہ جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی ساتھ لے گئے تھے فلسطین کے علاقے کے جو بت پرست تھے وہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے پھر حضرت سمیل علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ متعین کریں، کوئی سپہ سالار بنائیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں اور ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو حضرت سمیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے حضرت طالوت کو متعین کیا کہ یہ تمہارے بادشاہ ہوں گے، لیکن کل کی درس کے اندر گزرا کہ انہوں نے ان کے اوپر بھی اعتراضات شروع کر دیے کہ جی یہ کیا، یہ تو غریب سے آدمی ہیں تو یہ ہمارے اوپر بادشاہت کریں گے۔ تو وہی تذکرہ آگے چل رہا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے نبی نے کہا، یعنی حضرت سمیل علیہ السلام نے کہا، ان آیت ملکہ، یقیناً اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فرشتے اٹھا لائیں گے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اطمینان قلبی ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے ترکے میں سے کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو قرآن نے یہ بات بتائی کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ بائبل کے اندر یہ واقعہ انہوں نے اس انداز میں لکھا ہے کہ جب وہ صندوق لے گئے اور ایک مندر میں لے جا کر رکھ دیا، جب سے ان لوگوں نے وہ صندوق وہاں رکھا وہ کسی نہ کسی آفت میں، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے۔ کبھی ان کے بت اوندے پڑے ہوتے، کبھی ان کے ہاں گلٹیوں کی بیماری آ گئی، کہیں چوہوں کی کثرت ہو گئی۔ تو ان مصائب سے پریشان ہو کر ان کے نجومی نے انہیں بتایا کہ اس تابوت کو یہاں سے نکال دو، ورنہ تم اسی طرح مصیبتوں میں پریشان رہو گے۔ تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پر اس کو لادا اور اس کو وہاں سے باہر نکال دیا کہ بیل اس کو لے کر دور کہیں چلے جائیں۔ تو وہاں یہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے شہر سے بیل گاڑی سے نکالا ہو اور پھر فرشتے اس کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے ہوں۔ بہرحال ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو۔ تو یہ طالوت کے بادشاہ بننے کی پہلی علامت ظاہر ہوئی، اور واقعتاً ان کے پاس وہ جو صندوق تھا وہ پہنچ گیا۔ اب وہ مطمئن ہو گئی جی یہ ٹھیک ہے، تو اب ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ تیار ہو گئی لڑنے کے لیے، اور حضرت طالوت ان سب کو لے کر چلے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو فرمانے لگے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا۔ اب لڑنا دشمن سے، دو بدو مقابلہ کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، تلواریں سامنے ہوں، تیر لگ رہے ہوں، شور و شرب ہو، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، کمزور دلوں والوں کا تو کام نہیں ہے۔
وہ تو مضبوط لوگوں کا کام ہے، اور میدان جنگ سے ایک بھاگتا ہے اس کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی بھاگ جاتے ہیں، اور دیکھا دیکھی جو پہلوان ہوتے ہیں، جو مضبوط دل کے ہوتے ہیں، جمے ہوتے ہیں، ڈٹے ہوتے ہیں، ان کے بھی پاؤں کھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں اس میں سے ایک بڑا گناہ میدان جنگ سے بھاگنا بھی ہے، کیونکہ وہ خود نہیں مرتا، وہ دوسروں کو بھی مرواتا ہے۔ تو یہ انہوں نے آزمایا کہ یہ چل تو پڑے ہیں جذبات میں آ کر، اب پتہ تو چلے کہ ان میں سے پکے کون کون ہیں۔ تو اس کی ایک آزمائش رکھی گئی کہ نہر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ ان کو سخت پیاس لگی، کافی دور تک ان کو پانی نہ ملا، پھر ایک نہر آئی، تو حضرت طالوت نے پہلے سے ان لوگوں کو بتا دیا۔ کیا بتایا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ اب آزمائش ہو رہی ہے، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس سے نہیں پانی چکھے گا، ایک قطرہ بھی نہیں پیے گا، فإنہ منی، وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جو ایک چلو پانی پی لے، ایک چلو کی اجازت ہے۔ بہتر اور عظیمت کا درجہ یہ ہے کہ بالکل مت پیو، اور رخصت کا درجہ یہ ہے کہ ایک چلو پی لو۔ عظیمت کا درجہ ہوتا ہے اونچے والا، بڑے والا درجہ، اور رخصت کا اس کے نیچے والا بھی، جہاں تک اجازت ہے چلو اتنا کر۔ تو فشربوا منہ، انہوں نے اس سے پانی پیا اور خوب پیا، منہ لگا کر پیا۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، وہ تھوڑے سے ایسے تھے جن لوگوں نے یا تو پانی نہ پیا یا صرف ایک چلو پانی پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب وہ طالوت اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ اس نہر کو عبور کر گئے، اس سے آگے بڑھ گئے، تو اب وہ جن لوگوں نے پانی خوب پیا تھا ان کے پیٹ پھول گئے۔ اب وہ تو ایک آزمائش تھی، اب جب پیٹ پھول گئے تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ ان کے مقابلے میں جو تھا پہلوان وہ تھا جالوت، اور ان کا جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا طالوت۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم تو بس ادھر بیٹھے ہیں، ہم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جن کو یہ گمان تھا، یعنی جن کا یہ ایمان تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، قلیلہ چھوٹی سی، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال وہ جو پیٹ پھولے ہوئے تھے وہ تو ادھر ہی بیٹھ گئے، اور بقیہ یہ مسلمان آگے بڑھ گئے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب انہوں نے جالوت اور اس کی فوج کا سامنا کیا، یعنی اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، تو انہوں نے دعا مانگی، قالوا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے۔ ایسے برتن میں پانی بھر کر ایسے نہیں اوپر سے ڈالتے، اس کو انڈیلنا کہتے ہیں اردو میں۔ یہ الفاظ ذکر کیا یہاں افرغ، کہ ہم پر انڈیل دیجئے، یعنی ہم پر بہت زیادہ صبر ڈال دیجئے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو جما دیجئے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ ہوا یہ کہ اب لشکر آمنے سامنے ہیں، ان کا جو پہلوان تھا وہ تھا جالوت، وہ روزانہ آتا اور للکارتا ہے کوئی میرے مقابلے کا، تو کوئی بھی نہ نکلتا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں نکل رہا اس کے مقابلے میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی بچے تھے، لڑکے تھے، اور وہ اس جنگ میں شریک بھی نہیں تھے کیونکہ چھوٹے تھے اور اپنے والد کی خدمت میں تھے، البتہ ان کے 3 بھائی شریک تھے۔ تو جب 2-3 دن گزر گئے تو ان کے والد صاحب نے ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کیا صورتحال ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بچے تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہلوان للکار رہا ہے اور یہ سب دم بخود کھڑے ہیں بیچارے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہمت کر رہا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے
طالوت سے جا کر کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بچے ہو، آپ کیسے کرو گے؟ اور بھی لوگ نہیں مان رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اجازت دیں، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے سامنے آئے اور ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر اللہ کا نام لے کر اس کو مارا. وہ اس کے ماتھے پہ لگا اور اندر گھس گیا، جس کی وجہ سے وہ گرا. تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر. تو یہ ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. انہوں نے پھر یہ جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی. وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے ان کو پھر بادشاہت بھی دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور والحکمہ، حکمت اور دانائی یعنی کہ نبوت بھی دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جتنا چاہا علم ان کو سکھایا. حضرت داؤد علیہ السلام پھر پیغمبر بنے، اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے بقیہ لوگوں کی مدافعت نہ کرتے تو لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل فرماتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیات جن کو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا جا رہا ہے نا، کہ یہ ہے اصل قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے. بنی اسرائیل نے تو پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں چیزیں شامل کی ہیں. انہوں نے پھر آگے عجیب و غریب باتیں کہ جب یہ ہوا حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا کیا تو پھر جو طالوت تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، پھر انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور وہ واہیات، کیونکہ وہ طالوت کے تو شروع سے مخالف تھے نا. جیسے کہ کل کے درس میں گزرا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتے ہیں. وہ تو پھر علامتیں ظاہر ہو گئیں اور چاروں نہ چاروں ان کو ماننا پڑا. تو وہی جو دل کے اندر بغض تھا نا، انہوں نے پھر نکالا بعد میں، چھوڑا نہیں ہے. تو وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. حالانکہ قرآن تو طالوت کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہا ہے، برے الفاظ سے نہیں. ایک شخص ہونے والے پیغمبر کی مخالفت کرے تو وہ کیسے اچھے الفاظ سے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ یہ ہے ٹھیک ٹھیک واقعہ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی کہ اس میں ایک یہ بھی علامت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک رسول ہیں، کہ یہ قصہ تو بنی اسرائیل کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا. آپ علیہ السلام تو نہ انہوں نے بظاہر یہ پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے ان سے یہ قصہ معلوم کیا ہے، نہ ہی ان لوگوں نے بتایا ہے. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیغمبر ہیں. یہ آپ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی دلیل اور علامت ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر وحی اترتی ہے. یہ اس آیت آخری آیت مبارکہ کا مطلب ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.